اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. It is class 12th subject economics. Dear students, the topic which we are going to discuss today is returns factor and returns scale. Dear students, in the previous lecture we studied about production function, which states that there exists a close relationship between inputs and output of a firm. So we can say that the output or the productivity of any firm is purely based on the inputs which are used for the production of any commodity. پیارے بچوں، اس کو عام فہم لینگویج میں سمجھنے کے لیے کہ پروڈکشن فنکشن ہے کیا، اس کی افادیت ہے کیا، اس کو میں آپ کو ایک سادھارن مثال سے سمجھاتا ہوں. چلو ہم ایک کسان یعنی فارمر کی مثال لیتے ہیں جس کے پاس ایک مخصوص زمین کا رقبہ سے 5 کنالز ہیں، اور یہ کسان اس پر دان کی کاشت کرتا ہے. تو اس دان کو اگانے کے لیے کسان کو بہت چیزیں درکار ہیں. اس کو مزدور جسے ہم لیبر کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے، ان آلات کی ضرورت ہے جس سے یہ زمین بیج بونے کے لائق بنائے. پھر اس کو اس زمین کی آبپاشی کے لیے یعنی اریگیشن کے لیے آلات کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اور دوسری ساری چیزیں ضرورت ہیں. جب یہ ساری چیزیں مہیا ہوں گی پھر عمل میں لائی جائیں گی تبھی جا کے دان کی فصل اگ سکتی ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا لینڈ یعنی کہ زمین، لیبر یعنی کہ مزدور، مشینری لائک ٹریکٹر، واٹر پمپ and so many other machines which are used for in cultivation. اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. پیارے بچوں، ان چیزوں کو اکانومکس میں ان پٹس کہتے ہیں، یعنی کہ لیبر، مشینری، لینڈ، ان چیزوں کو ہم اکنامکس میں ان پٹس کہتے ہیں. اور جو دان، جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے جو ہم لاسٹ پر حاصل کرتے ہیں اس کو ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں. یہ ایک عام فارم لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایگزامپل لی. ناؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی ایگزامپل کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. ناؤ اگر یہ کسان چاہتا ہے کہ ایک سال میں مجھے ان 5 کنالوں پر جو دھان یعنی کہ آؤٹ پٹ حاصل ہوتا ہے، اب یہ اس کسان کے دماغ میں آتا ہے کہ میں اس جو میرا آؤٹ پٹ آتا ہے اس کو میں بڑھاؤں گا. تو یہ کسان آؤٹ پٹ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ یہ ایک عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ یا تو اس کو اور یعنی کہ جو اس کے پاس زمین ہے اور ایڈیشنل لینڈ اویلیبل کرنا ہے تاکہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکے، یا اس کو جو انپٹس اور انپٹس ہیں، لیبر ہے، مشینری ہے، یا ان میں سے ان کو انہینس کرنا ہے تاکہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ یہ کام 2 طریقوں سے کر سکتا ہے.
Dear students, in economics, we analyze this variation or change in output, in inputs, in two ways. First, we study production function when quantity of one input is varied, that is changed, and the quantity of all the other factors of production are kept constant. This kind of input-output relationship is studied under the concept that is returns to factor, or law of variable proportions, or we can say it short-run production function. Dear students, why it's called short-run production function, we will discuss it later. तो प्यारे बच्चों, आपके जहन में ये आया होगा कि रिटर्न्स टू फैक्टर हम किसको कहते हैं. रिटर्न्स टू फैक्टर जो कंसेप्ट है ये उस वक्त अराइज होता है जब हम एक इनपुट को चेंज करने की यानी कि हम जिक्र करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि दैट द firm or any entrepreneur is going to change only one input, then there arises the concept of factor, returns to factor. हम इसको बाद में तफसीलन बयान करेंगे. पहले ब्रीफली मैंने आपको इसका ये कंसेप्ट दिया, ये है क्या. Dear students, this was the first way how any firm can change its output. Secondly, dear students, any firm can change its total output by varying all inputs or by varying all factors of production. This kind of input-output relation is related to another concept, that is returns to scale. Returns to scale. So dear students, now here a question arises, why only one factor vary at any particular time, and why not all factors of production? Here, dear students, time plays an important role, since when any firm wants to enhance its output at any particular time, it is not possible to increase its all factors of production at once at that time, because some factors of production are readily available whenever needed, while others are not. So dear students, in the input-output relation, when only one factor or few factors of production are in position to be varied at any particular time, this kind of relationship is known as short-run production function. Dear students, the short-run production function, as you see here, can be represented by the mathematical expression like this: Q is equal to F of L comma K, where Q stands for output, L stands for labor, and K stands for capital. जो आप यहाँ पर इस पर जो ये लकीर देखते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में बार कहते हैं. इसका मतलब ये है कि इट इज़ कांस्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि कैपिटल जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बाई के से, कैपिटल से क्या मुराद है. डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल हम इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट टर्म इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए? जब हम लैंड की जिक्र करते हैं, जब हम मशीनरी की जिक्र करते हैं, जब हम एंटरप्रेन्योर की जिक्र करते हैं, इसको हम एग्रीगेट में कैपिटल कहते हैं इकोनॉमिक्स में. So dear students, it was all about today's topic.
Now I will explain you in the next lecture in detail what returners to factor actually mean. Thank you for your patience. Have a nice day. Allah Hafiz Nasir.